والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میں نے کہا تھا نا کہ سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں ادب رسول کے اوپر مشتمل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سکھایا ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی آدمی مقام نبوت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان 5 آیتوں کو سمجھ لے، اس کو مقام نبوت سمجھ آ جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب، جو لوگ حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کر، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو بلاتے ہیں نا، یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ اس دن دیا تھا آپ کو، جو لوگ حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو بلاتے ہیں نا، اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر بے وقوف اور بے عقل اور احمق ہوتے ہیں، کہ جو اس طرح آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں جس طرح کسی دوست کو پکارا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کا جو سال تھا، یہ سال عام الوفود کے نام سے مشہور ہے۔ کس نام سے مشہور ہے؟ کہ اسلام پھیل گیا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو عرب لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ غالب آتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، تو لوگ پھر دھڑا دھڑ دین کے اندر داخل ہونے لگے، جس کو قرآن پاک نے افواج کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو اسی زمانے کی یہ بات ہے، سن 9 ہجری میں بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے 70 آدمی مدینہ طیبہ میں آئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور قیلولے کا ٹائم تھا، آرام کا ٹائم تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ تو یہ 70 آدمی تھے، اوینہ بن حسن اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بعد میں یہ دونوں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ان کے سربراہ تھے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف رکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے، یا بجائے اس کے کہ یہ آہستہ سی دستک دیتے، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر نہ پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکلو ہمارے پاس۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے! جس ہستی کے سامنے اللہ پاک اونچی آواز کے ساتھ بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں تمہارے اعمال تباہ نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، اتنی بڑی ہستی کو یہ دیہاتی لوگ بلا رہے ہیں جس طرح کسی نعوذ باللہ ملازم کو بلایا جاتا۔ دیہاتی لوگ تھے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، کھردرے لوگ تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ کھردرے، چبھنے والے لوگ تھے، چبھتے تھے، ان کی باتیں بھی چبھتی تھیں، صحرائی اور کھردرے لوگ تھے۔ تو اتنی بڑی یہ بے ادبی تھی، یعنی آپ تصور کریں کوئی کیا نام ہے اسٹوڈنٹ آپ میں سے اپنے کسی ٹیچر کو اس طرح بلا سکتے ہیں؟ ٹیچر کمرے کے اندر ہے یا گھر کے اندر ہے، آپ باہر کھڑے ہو کر بلائیں گے آپ صاحب باہر آؤ ہمارے پاس؟ کیا خیال ہے؟ عظمت صاحب باہر آؤ۔ اچھا، وہ باہر آئیں گے بھی نا تو آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے ایک تھپڑ رسید کریں گے۔ صحیح کہا ہے؟ یہی کہا ہے نا؟
پہلے تھپڑ رسید کریں گے